جی، اس کی مین وجہ تو ظاہر ہے ریور کے جو دریاؤں کے کیچمنٹس ہیں ان میں زیادہ بارشوں کا ہونا ہے، کیونکہ ہمارے یہ دریا ہیں خصوصاً ستلج اور راوی، یہ مشرقی دریا ہیں اور ان کا پانی جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے اور اس نے اس پہ ڈیمز بنائے ہوئے ہیں، تو ان میں تو کافی عرصے سے پانی اس طرح سے فلڈ وغیرہ نہیں آیا ہوا تھا، تو اس لیے اس میں آلموسٹ لوگوں کو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان دریاؤں میں کبھی فلڈ آ سکتا ہے یا یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان میں اربنائزیشن اور دوسری چیزیں زیادہ ہو گئی تھیں۔ جو چناب ہے، چناب کا جو فلڈ ہے وہ بھی اس دفعہ 2010 کے بعد ایک ایسا بڑا فلڈ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس کی بھی مین وجہ یہی ہے کہ جو چناب کا کیچمنٹ ہے اس میں بارشیں زیادہ ہو رہی تھیں۔ اب اس سے اس مونسون میں ایک نیا چیز جو ہم دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مغربی دریا جس طرح سندھ ہے، سندھ کے کیچمنٹ میں پہلے یہ بارشیں شروع ہوئیں اور کے پی اور ہمارا جو وہاں پہ کلاؤڈ برس اور یہ چیزیں زیادہ ہوئیں، لیکن اب اس وقت یہ مشرقی جو کیچمنٹس ہیں، مشرقی دریا اور درمیان میں دریا جہلم میں اس وقت بالکل اس کے کیچمنٹ میں کوئی ایسی بارش یا فلڈنگ صورتحال نہیں ہو رہی، اور ہمارے پاس منگلا ڈیم جو ہے وہ ابھی تک فل نہیں ہوا، وہ 80% موجود ہے، تو اس لیے دریا جہلم میں سیلاب کی صورتحال کنٹرول میں ہے، بلکہ اس وقت منگلا سے نیچے کوئی پانی نہیں آ رہا، لیکن جو ہمارے یہ 3 دریا ہیں ان میں بے انتہا پانی آ رہا ہے اور اس میں اتنی بارش ہے کہ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھی فل ہو گئے ہیں اور وہاں سے بھی پانی کا اخراج ہو رہا ہے، اور خود انڈیا میں بھی کافی جو بیراجز ہیں ان کو ڈیمیجز ہو رہے ہیں، تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے، ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے لیے ظاہر ہے ہمیں، چونکہ اس کی پریڈکشنز پہلے سے ہو گئی تھیں، 4-5 مہینے پہلے ہی پریڈکشنز ہو گئی تھیں کہ اس دفعہ یہ پنجاب اور کے پی میں مونسون کا زور زیادہ ہوگا اور 2022 کی طرح بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، تو لہٰذا ہماری پلاننگ کیا تھی اور ہماری پریپریشن کیا تھی، یہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ 4-5 مہینے میں یہ چیزیں پلاننگ اور پریپریشن کے لحاظ سے ہماری ہو جانی چاہیے تھی۔ باقی چونکہ اب تو سیلابی صورتحال ہے تو اب تو ہمارا فوکس ریسکیو اور ریلیف پہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ظفر اقبال صاحب، یقینی طور پر بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہماری تیاری کس طرح کی ہونی چاہیے تھی، کیا انتظامات کیے گئے، اس پر بھی ہم آتے ہیں۔ ڈاکٹر زینب صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا۔ سب سے پہلے تو ایک تو یہ تو فیکٹ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح بھارت نے ابھی بھی پانی چھوڑا دریاؤں کے اندر، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، جاننا ہی چاہ رہا ہوں، لیکن جس طرح موسم تبدیل ہوا اور مانسون کا جو سیزن ہے پہلے سے زیادہ ہیویئر بھی ہوا اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ بھی بڑھا ہے، اس کی یہ موسم کی تبدیلی کی وجوہات کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ گلوبل کلائمیٹ چینج ہے یا موسمیاتی تبدیلی کا پروسیس جو گلوبلی ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ساؤتھ ایشیا کے خطے میں مونسون کا ٹرینڈ ہے وہ ذرا شفٹ ہو گیا، یعنی کہ بے آف بنگال سے جو مونسون سیزن شروع ہوتا ہے وہ ذرا جلدی داخل ہو گیا، اور اس سے پہلے جو گرمی پڑ رہی تھی، اس دفعہ کی گرمی تھوڑی یونیک تھی نا سینس کے نمی کا تناسب بہت زیادہ تھا آلریڈی، تو جب مونسون داخل ہوئی تو اس نے اتنی نمی اور اتنی گرم ہوا بنا دی کہ وہ جب ٹھنڈی ہوا سے ٹکرائی تو کلاؤڈ برسٹ جیسے پروسیس ہم نے دیکھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا تو چلے ہر سال وہ آبی جاریت کرتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، اس کا جب دل کرتا ہے بند کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اب بارش بھی ہو رہی ہے، کہیں کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، کہیں لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے، اوپر سے ہم نے دریاؤں کے راستے بند کر دیے، جیسے کہ مجھ سے پہلے گیسٹ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا ادھر کبھی سیلاب نہیں آئے گا، انہوں نے سوسائٹیاں بنا لی، تو یہ ہماری مس پلاننگ بھی ہے اور ہماری یہ سوچ بھی کہ ہم لوگوں نے کلائمیٹ چینج کو سائنس کو پالیسی سے کنیکٹ کیا ہی نہیں، تو یہ دونوں فیکٹرز آتے ہیں، کلائمیٹ گلوبل کلائمیٹ چینج اور ایک ہماری اپنی مس پلاننگ۔ صحیح۔ ظفر اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ یقیناً جو صورتحال کا اب سامنا ہے اس سے ہم لوگ نمٹ رہے ہیں اور ہمیں اب ریسکیو ریلیف پر بھی توجہ دینی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ریور مورفالوجی کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلسل مٹی اور سلیٹیشن جمع ہونے سے بھی جو اس وقت بہاؤ ہے اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس وقت سیلاب کا جو ہم کہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد جو مسکن بنائے گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے مشکلات ہیں؟ جی، بہت مشکلات ہیں، کیونکہ پہلے یہی پانی جو اس کے گزرنے کا جتنا راستہ تھا اگر ہم نے اس کو تنگ کر دیا ہے یا آدھا کر دیا ہے تو کم پانی سے بھی ایک بڑا سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہ شہری آبادی ہیں، جیسے راوی میں ہمارے پاس لاہور ہے۔ اب لاہور میں جب پچھلا سیلاب آیا تھا 1988 میں تو اس وقت جو ریور راوی ہے اس کے آس پاس اتنی زیادہ آبادیاں نہیں تھی، خصوصاً اس کے دائیں کنارے پہ شادرہ کے علاوہ اتنی آبادیاں نہیں تھی، تو اس کو سیلاب کو بائی پاس کر دیا گیا تھا
شادرہ اور مریدکے کے درمیان سے، اور وہ رورل ایریا میں سے ہوتا ہوا شارپور کے مقام پہ دوبارہ راوی میں آ گیا تھا. لیکن اب اس وقت ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا علاقہ اربنائز ہو چکا ہے، سڑکیں بن چکی ہیں، موٹر ویز ہیں، صنعتیں ہیں. تو اسی طرح کی صورتحال ہمارے پاس قریب اور جگہوں پہ بھی ہے، ستلج کے ساتھ ساتھ بھی اور دریائے راوی کے ساتھ ساتھ بھی، اور ایون چناب کے ساتھ. یہ فرمائیے کہ جس طرح پہلے آپ بات کر رہے تھے اور آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کیونکہ ادراک ہمیں پہلے سے تھا، اور آپ کو یاد ہوگا تو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ تھی تب بھی ہم نے بین الاقوامی سطح پہ بھی اس بات کو اٹھایا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. تو انتظامات جو کرنے چاہیے تھے، کیا وہ انتظامات ہوئے؟ اور ابھی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی جو حکومت انتظامات کر رہی ہے وہ کس قدر آپ کو لگتے ہیں کہ بہتر ہے؟ دیکھیں، ابھی تو ریسکیو اینڈ ریلیف ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ سارے ادارے بہت ہی محنت کر رہے ہیں، اور اپنے طور پہ جو ان کے اویلیبل ریسورسز ہیں اور جو بھی اویلیبل مینز ہیں ان کو کام میں لا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کا جو کام ہے پلاننگ اور پریپریشن کا، ایک تو اس فلڈ کی ہمیں 6 ماہ سے پہلے انفارمیشن تھی اور بڑی ایکوریٹ انفارمیشن تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 2022 میں بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فلڈ آیا، اس سے پہلے 2010 میں آیا، 14 میں بھی آیا. ہمارے ہاں تقریباً ہر 3-4 سال بعد فلڈ آتا ہے، دریاؤں میں بڑا فلڈ، اور 6-7 سال بعد ایک بہت بڑا فلڈ آ جاتا ہے. اور یہ پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے پچھلے 60-70 سال سے، 80 سال سے. لیکن کیا اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی اس طرح کی ماسٹر پلاننگ ہوئی ہے کہ جس طرح پنجاب کے دریاؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ڈیمز نہیں بن سکتے کیونکہ یہ میدانی علاقے میں ہیں. لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے جب ریلے، اور یہ علاقہ اس لیے بھی کریٹیکل ہے، اس میں آبادی بہت زیادہ ہے، اس میں صنعتیں ہیں، اس میں انفراسٹرکچر ہے، تو اس میں تھوڑی بہت جو فلڈنگ ہے اس سے بھی ڈیمیجز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی تو ہم سیلابی صورتحال سے گزر رہے ہیں، لیکن جب یہ سیلابی صورتحال سے انشاءاللہ ہم نکلیں گے تو پھر جب ہم نقصانات کا حساب کتاب کرنے بیٹھیں گے تو وہ نقصانات اس سے بہت زیادہ ہوں گے جس سے کم پیسوں میں یا ریسورسز میں ہم شاید تیاری کچھ کر لیتے، فلڈ زوننگ کر لیتے، جو رسکی ایریاز ہیں ان کی ڈیمارکیشن کر کے وہاں پہ ان آبادیوں کو، ان رکاوٹوں کو دور کر لیا جاتا. جس طرح بھی شادرہ کے برج کا کہا جا رہا ہے کہ باٹل نیک ہے، کیوں نہیں ہم نے اس کی کیپیسٹی بڑھائی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں تھیں اور ہمارے پاس ٹائم بھی تھا جو کہ ہم بہتر کر سکتے تھے.